ایک ایسے علاقے میں جمع ہے جہاں کی گلیاں بھی بڑی تنگ ہیں. ارے کبھی ہماری زیارت کو تشریف لے آئیے، یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں تو مراد ملاقات ہوتی ہے. کوشش یہ کریں کہ زیارت میں اس کی کوئی خوشبو لے کر آ جائیں ماشاءاللہ، یا اپنی کوئی بات اس کے پاس چھوڑائیں. 4 پانی کے مٹی کے کوزے اور وہ جگ میں برتن میں پانی لیے کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے. غریبی میں امیری کا مزہ یہی ہے نا کہ بہت آسان ہنر ہے امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. وہ جواب دیں جن کے ہاں قبر اور روزے پہ جانا منع ہے اور جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ بہت واضح ہے، میری مرضی میں سائے دن کی نماز ایک ساتھ رات میں 10 بجے پڑھ لوں گا سارے کام سے فری ہو کر. اگر کوئی نہ کہہ دے گا تو میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں گا، اس کا اپنا عقیدہ ہے. اگر کوئی ہاں کہے گا، واہ واہ، وہ مال وہ پاک ہونا چاہیے. قرضے کھایا ہوا ہے، لوگوں سے دھوکے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یتیم بھتیجوں بانجوں کا مال کھایا ہوا ہے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ زیارت پہ جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ظفر عباس. پروگرام آئین عزاداری کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے آپ لوگوں کو. انوکھی عالم ہستی میں واردات ہوئی کہ غرق ریت ہی میں کشتی نجات ہوئی. ایک ایسی موت تھی اسلام کی حیات ہوئی، اجل سے آنکھ ہوئی آنکھوں میں کوئی بات ہوئی. مختلف موضوعات پہ آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتے رہے ہیں. مختلف موضوعات پہ کچھ بحث بھی رہی ہیں، کچھ گفتگو آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں. آج کچھ سلسلہ عزاداری کے حوالے سے کرتے ہیں، کچھ سلسلہ زیارات کے حوالے سے کرتے ہیں. زیارت امام حسین کے حوالے سے آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے. پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ مولانا سید جواد حسین آبدی صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، آپ کو جیسے کہ اندازہ ہے کہ آج کل محرم کے حوالے سے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، مختلف سوالات بھی ہم لوگوں تک آ رہے ہیں، اور مختلف سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں تک پہنچتی ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم زیارت امام حسین محرم کے علاوہ بھی شب جمعہ میں پڑھتے ہیں، اور خاص کر شب جمعہ میں زیارت امام حسین کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن زیارت امام حسین پڑھنا اور زیارت امام حسین کی خدمت میں جانا، کربلا پہنچنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہاں اس شروع میں اس پروگرام کے آغاز میں ان دونوں میں اگر فرق پتہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد. تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں سرکار سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہ اور ان کے اصحاب وافا کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. اور بہت خوبصورت عنوان، اور یہ مجھے بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے تمام مومنین سے مخاطب ہوں گا، اور یہ آواز ہماری جہاں جہاں تک جائے گی. آپ نے زیارت امام حسین پڑھنے اور زیارت امام حسین پہ جانے کے حوالے سے 2 الگ سوال کیے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں کہ زیارت پہ جانا یعنی جسے ہم زیارت کا سفر کرنا کہتے ہیں، یا زیارت امام حسین پڑھنا، اس سے پہلے ہم ایک بات یہ سمجھ لیں کہ زیارت کا لفظی معنی کیا ہے. جب ہم کسی چیز کے لفظی معنی کو سمجھ جائیں گے تو اس لفظ کا استعمال ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی اس لفظ کو کیوں بنایا گیا اور اس سے مراد کیا ہے. زیارت کا معنی جو ڈکشنری میں ہے وہ یہ ہے کہ التقاء شخص مع شخص آخر، ایک شخص کی دوسرے شخص سے ملاقات کرنے کو زیارت کہا جاتا ہے. زیارت کہتے ہیں. اسی لیے عرب میں آج تک یہ جملہ رائج ہے، جب ملاقات، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں تم سے ملاقات کروں گا، تو عرب میں آج تک زیارت کا ہی لفظ بولا جاتا ہے کہ میں تمہاری زیارت کروں گا، میں تمہاری زیارت کو آؤں گا. ارے کبھی ہماری زیارت کو تشریف لے آئیے، یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں تو مراد ملاقات ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمارے سامعین وہاں مومنین یاد رکھیں، جہاں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے، زیارت پہ جانے کا فلسفہ فقط وقت گزارنا یا کسی مناسبت کو اس شہر میں گزار لینا نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا اجر ہے جی، کہ اگر آپ 3 شعبان، 13 رجب، ایام فاطمی، عاشور، اربعین، یہ بڑی سعادت ہے مومنین کے لیے جی، کہ اگر ان شہروں میں جا کر ان روزوں پہ جا کے جو ہے وقت گزاریں. لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں زیارت کا معنی تھا ایک شخص کا دوسرے شخص سے ملاقات کرنا. تو جس کی زیارت کو آپ جا رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ زیارت میں اس کی کوئی خوشبو لے کر آ جائیں ماشاءاللہ، یا اپنی کوئی بات اس کے پاس چھوڑائیں. ہم کربلا میں دے کے کیا آ سکتے ہیں؟ ہم نے تو جو کچھ لیا ہے وہ کربلا سے لیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سید الشہداء کی جو سیرت کی خوشبو ہے، کیونکہ آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں نا، اگر آپ کوئی خاص خوشبو استعمال کرتے ہیں تو میں آپ سے مصافحہ کروں گا، معانقہ کروں گا، تو خوشبو آ جائے گی میرے پاس. آپ جا رہے ہیں روضہ امام حسین پر، تو جو خوشبو کردار حسین ابن علی ہے، جو خوشبو سیرت حسین ابن علی ہے، اس کا کچھ حصہ تو اپنے لباس پر، اپنے وجود پر، اپنی روح میں لے کر آؤں، تاکہ زیارت کا کما حق ہو جو اجر وہ حاصل ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیارت پر جانا
یہ ایک بڑی سعادت ہے. بالکل. جو لوگ گئے ہیں، جو جائیں گے، جو آ چکے ہیں، بڑی فضیلت و سعادت ہے. اور زیارت پڑھنے کے حوالے سے جو آپ نے کہا وہ شب جمعہ یا دیگر مناسبتوں پہ، یہ خود کامل الزیارات میں روایت معصوم فرماتے ہیں جو ہماری زیارت پہ قدرت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، صحت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جی. تو امام نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر کے بالائے خانہ پر جائے، چھت پر جائے، کھلے آسمان کے نیچے گریبان چاک کرے، آستینوں کو الٹ دے، اور صرف اگر یہ کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زیارت کا جملہ یہ ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اسے وہی ثواب ملے گا جو کسی زائر کو سید الشہداء کی زری پہ جا کے زیارت کرنے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت سے جانے والے وہاں ایسے ہیں کہ جو جا کر کما حق و اجر حاصل نہیں کر پاتے، اور شاید بہت سے ایسے ہوں کہ جو تڑپ کے یہاں رہ جاتے ہیں، شاید ان کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنا ان کو وہ اجر دلا دیتا ہو. تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے. زیارت فقط گھومنے گھمانے کی غرض سے نہیں، وقت اور ویکیشنز گزارنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. زیارت اس جگہ کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اچھا، یہ بات جب زیارت کی پہنچی اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بہت سارے ہمارے مومنین ہیں جو زیارتوں پہ گئے ہیں کربلا، تو یہ ایسا کیسا معجزہ ہے کہ جوک در جوک دنیا بھر سے مومنین ایک ایسے علاقے میں جمع ہے جہاں کی گلیاں بھی بڑی تنگ ہیں اور لوگ بھی کوئی اتنے امیر کبیر نہیں، لیکن باقاعدہ اس وقت جو 3 روز وہاں پہ مہمان جتنے بھی زائرین رہتے ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے اپنے پورے گھر کھول دینا اور پورے دسترخوان بچ جاتے، تو یہ کیا معجزہ امام حسین ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایسی تاثیر ہے، ایک ایسی طاقت ہے ظفر بھائی کہ جس کو یہ نصیب ہو اس کو یہ اندازہ ہوگا. 40 کے ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب 40 کے کیمپس جو موقف لگے ہوتے ہیں وہ اٹھائے جا رہے تھے تو کچھ لوگ آپس میں لپٹ کے رو رہے تھے، انتظامیہ کے جن کے موقف ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ رو اس لیے رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے زائرین کی کما حق کو خدمت نہیں کر سکے. یہ وہ تاثیر ہے. مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ایک ذرا سے چھوٹے سے بلاک پہ 4 پانی کے مٹی کے کوزے ہیں، اور وہ جگ میں برتن میں پانی لیے کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اشرب الماء ثواب الحسین، پانی پیو حسین کو، اجر حسین کی روح کو پہنچانے کے لیے. یہ وہ منظر ہیں کہ الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں آپ کی فکر جو ہے جگہ پہ نہیں رہ پاتی، آپ کے الفاظ کا چناؤ نہیں کر پاتے آپ کہ کیا آپ اس کیفیت کو نام کیا دیں گے. آپ اسے آپ جنون کہیں گے، اسے آپ محبت کہیں گے، اسے آپ دیوانگی کہیں گے، اسے آپ مودت کہیں گے، یا اسے آپ غریبی میں امیری کا مزہ کہیں گے. غریبی میں امیری کا مزہ یہی ہے نا کہ بہت آسان ہنر ہے امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. تو یہ مزہ امیروں کو نصیب نہیں ہے، یہ مزہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو نصیب ہے. خداوند متعال ان زائرین کی خدمت کرنے والوں کی موقف لگے ہوئے ہیں، خدمتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے پکوان ہیں. صحیح کہا آپ نے کہ گھروں کو کھول دیا جاتا ہے اور سڑک پر گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تو ہمیں مار دو، نہیں تو ہمارے ساتھ کچھ وقت مہمان بن جاؤ، قدم ہمارے گھر میں لے آؤ. تو میں سمجھتا ہوں یہ زائرین امام حسین کا مقام ہے. امام حسین کا مقام تو اعلیٰ اور ذہنوں سے بہت دور. جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو فلسفہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ یہ دیکھیے، زیارت کا فلسفہ عمومی طور پہ تو ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں دلائل کے طور پر کہ زیارت پر جانا. میں نے لفظ عرض کر دیا سننے والوں کی خدمت میں کہ زیارت التقاء شخص مع شخص آخر، یہ تو ایک تعریف ہے. فلسفہ زیارت آپ نے پوچھا کیا ہے، زیارت پہ کیوں جایا جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب ان سے کہہ دو جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں. جَاءُوكَ، یہ جَاءُوكَ جو ہے نا، یہ زیارت پر سب سے بڑی دلیل ہے. ان سے کہہ دو جب اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آئیں. یہ جو تیرے پاس آنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ہے فلسفہ زیارت. وہ اللہ جو میرے گھر میں بیٹھ کے بھی تواب الرحیم ہے، وہ اللہ جو مسجد میں بھی رحمان الرحیم ہے، وہ اللہ جو ہر گناہ گار پر رحمان الرحیم ہے. یہ جاؤکا کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر میری رحمت کے طالب ہو تو اس کے پاس جاؤ جسے میں نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے. جاؤکا، پیغمبر کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان سے کہو واستغفر اللہ. بارگاہ ترتیب دیکھیے، آپ گناہ کر چکو، ندامت کے بعد گناہوں سے آلودہ ہو، تم سیاہ کار ہو، میرے نافرمان ہو، آؤ پیغمبر کی. اس کا مطلب یہ ہوا گناہ گاروں کو دعوت دی جا رہی ہے. ظفر بھائی، اگر ہمارا کوئی قریبی جاننے والا کسی کرپشن میں، کسی جرم میں، کسی غیر اخلاقی معاملے میں ملوث ہو، ہم اس سے تعلق نہیں جوڑتے. اپنا جانا تو دور کی بات، یہاں گناہ گاروں کو، اور ہر قسم کا گناہ گار، گناہ گاروں کو کہا جا رہا ہے آ جاؤ بارگاہ، اس بارگاہ میں جہاں گناہ کا تصور نہیں ہے اس بارگاہ میں آؤ، وہاں آ کے اللہ سے استغفار کرو. اور صرف اللہ کی استغفار نہیں،
صرف اللہ سے استغفار تم نہیں کرو، واستغفر لہم الرسول، میرا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے. دو شرطیں. لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کا جواب آ گیا. تو اللہ کو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا پائیں گے. 11 ہجری سے پہلے اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود تھے. 11 ہجری کے بعد گنہگار بھی ہیں، گناہ کرنے والے بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ 11 ہجری کے بعد گنہگار کہاں جائے؟ آیت تو قرآن میں موجود ہے. وہ جواب دیں جن کے ہاں قبر اور روزے پہ جانا منع ہے اور جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ بہت واضح ہے. حکم یہ ہے کہ پیغمبر کا روزہ، ائمہ معصومین کے مراقد مقدسہ، یہ سب اس آیت کی تفسیر میں ہیں. اگر چاہتے ہو گناہوں کی معافی ہو، من زار الحسین عارفا بحقہ، یا ایک روایت من زار الحسین غفر اللہ الذنوب ولو کانت زبدۃ البحر. سبحان اللہ. فرمایا کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کتنے جھاگ سمندر میں بنتے ہیں؟ 7 سمندر. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ معاف کرے گا. تو زیارت کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان وہاں جائے، معنویت کو بڑھائے، ابدیت کو بڑھائے، گناہوں کو معاف کرے، اور جو خوشبو زیارت ہے وہ واپس لے کر آئے. بات فلسفے تک پہنچ گئی. فلسفہ زیارت کے اوپر اتنی اچھی گفتگو آپ نے کی. اب آ جاتی ہے بات ارکان زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. کیا ہے؟ دیکھیے ظفر بھائی، ہم ایک بات لوگوں سے کیا کرتے ہیں کہ فرش اعضا ہے. جیسے ہم ایک جملہ کہتے ہیں فرش اعضا پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرش اعضا پہ آنا عبادت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی نہ کہہ دے گا تو میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں گا، اس کا اپنا عقیدہ ہے. اگر کوئی ہاں کہے گا تو میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر فرش اعضا پہ آنا عبادت ہے تو آیا عبادت کی کچھ احکامات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جواب آئے گا احکامات ہوتے ہیں. آپ نماز کو عبادت کہتے ہیں، نماز احکام کے بغیر پڑھ کے دکھائیں. میری مرضی میں شاید دن کی نماز ایک ساتھ رات میں 10 بجے پڑھ لوں گا سارے کام سے فری ہو کر. مجھے اجازت دی گی شریعت؟ اجازت نہیں ہے. جو نماز قضا ہو گئی وہ قضا ہو گئی. فرش اعضا کے احکامات ہیں، زیارت کے احکامات ہیں. سب سے پہلی شرط زیارت کے لیے کیا ہے کہ جس مال سے جا رہا ہے، واہ واہ، وہ مال حلال، وہ پاک ہونا چاہیے. قرضے کھایا ہوا ہے، لوگوں سے دھوکے کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یتیم بھتیجوں بھانجوں کا مال کھایا ہوا ہے، اور کہاں جا رہے ہیں؟ زیارت پہ جا رہے ہیں. امام حسین قبول نہیں فرمائیں گے وہ زیارت پہ جانا. ایک بات. دوسری بات، پورے خاندان سے لڑا بیٹھا ہے، سگی بہنوں سے لڑا ہوا ہے، خاندان میں لڑا ہوا ہے، بدتمیز مشہور ہے، زبان کا خراب ہے، سب سے لڑتا ہے، سب اس سے بچتے ہیں، اس کو دیکھتے رستہ بدلتے ہیں، کردار کا بدتمیز آدمی ہے. کربلا کیا کرنے جا رہا ہے؟ واہ، کردار کو ستھرا، کردار کو ستھرا. چنانچہ اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے وہ جب زیارت پہ جانے کا ارادہ کرے تو آیت اللہ بہجت اور دیگر علماء کی نصیحت میں وسائل عرفا کے نام سے ایک پوری کتاب چھپی تھی. اس میں یہ ہے کہ زیارت پہ جانے سے پہلے 3 دن روزہ رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روزہ رکھے. روزہ معنویت پیدا کرتا ہے بے شک. اور فرمایا جب سفر زیارت کرے تو گھر سے صدقہ دے کے نکلے، جو سفر کے آداب بھی ہیں. اور فرمایا کہ سب سے مل کر نکلے، ملاقات کر کے جائے، اپنے گناہوں کی معافی کروا کر جائے کہ اگر میرا سفر آخری ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیے گا جو میرے ذمہ گناہ ہے، تاکہ میں امام حسین کے ذریعے پر جاؤں تو میرے گناہ خود تو معاف ہو. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب زیارت پہ پہنچے تو ہر امام کی زیارت کا غسل کرے رجا کی نیت سے. رجا اس لیے کہ ہم رجا جملہ یاد کر لیں، دوام دوست یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کا مستحب ہونا کنفرم نہ ہو وہاں رجا کی چابی لگائی جاتی ہے، اس سے ہر تالا کھل جاتا ہے. رجا کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے امید رکھتے ہوئے یہ کام کریں کہ اللہ اس کا ثواب تو مجھے دے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز نہ بھی ہوئی اس طرح تو اللہ اس امید کی بنا پہ ثواب دے گا. رجا کی نیت سے ہر معصوم کی زیارت کا غسل کریں سوائے امام حسین کی زیارت کے. امام حسین کے بارے میں یہ ہے کہ جس عالم میں پہنچو دھول مٹی میں اسی حالت میں چلے جاؤ، کیونکہ غریب الدیار کی زیارت کو تم جا رہے ہو. البتہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے لیے غسل لازم ہے اس وقت تو وہ غسل وغیرہ کرے، ورنہ وضو وغیرہ کی بھی اس طریقے سے حاجت نہیں ہے. بین الحرمین جائے، دونوں روزوں پہ سلام پیش کرے، زیارت کرے، اس کے بعد پھر دیگر جو زیارت کے طریقہ کار ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں زیارت کے آداب ہیں اور ارکان بھی ہیں، ان کو ملحوظ رکھ کے جائے گا تو انشاءاللہ معرفت والی زیارت نصیب. اچھا، اب آپ نے لفظ استعمال کیا آداب. اگر آداب کی طرف آتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روض مقدس کے اوپر جاتے ہوئے کئی آداب ہیں. کئی علماء سے سنا کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت لیں، تو وہ کیا فلسفہ، اس کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیے آداب تو قدم بقدم کربلا، تو یعنی جب آپ گھر سے نکلیں گے نا کربلا کے لیے، آداب شروع ہیں وہیں سے. آپ عام مسافر نہیں ہیں، صحیح، آپ روضہ امام حسین کے مسافر بن گئے. آداب تو وہیں سے شروع ہو گئے. سبحان اللہ. خصوصیت سے سرزمین کربلا پہ پہنچے آپ، خصوصیت سے. تو آپ نے وہ دیوانہ وار مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگ جب اترتے ہیں نجف اشرف کی زمین پہ تو وہ دیوانہ وار سر زمین پہ رکھتے تھے. اسے ہم عادتاً سجدہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک عقیدت ہے کہ اس زمین پہ سر رکھ دینا بالکل بہت بڑی سعادت ہے. چنانچہ اب آپ جب سید الشہداء کی زیارت کو جا رہے ہیں، اچھا ہر امام کی زیارت میں ایک لفظ ہے کہ وقار کے ساتھ جائے. وقار کے ساتھ. اب وقار کوئی سمجھے نہ سمجھے، آسان لفظوں میں بتا دوں، وقار کا مطلب یہ ہوتا ہے
اچھل کود کر کے نہ جائے، ذرا طریقے سے جائے، ذرا ہلکے چھوٹے چھوٹے قدم، لگے کسی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہے. آپ کا باس کیبن سے بلاتا ہے تو آپ اتنا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر ذرا سیٹ ہو کر جاتے ہیں. میرے باس نے بلائے، کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلیں، وقار کے ساتھ جائیں، نظر نیچے رکھیں اور زبان پر درود درود اور کوئی نہ کوئی دعا کا جملہ رکھے رہیں. اور اس طریقے سے جب آپ پہنچیں، اور پھر اذن دخول کی بات آپ نے کی کہ ہر امام کی زیارت کا اذن دخول ہے. اجازت لو داخلے سے پہلے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اور امام کا روزہ ان کے گھر کی طرح ہی ہوتا ہے. جیسے گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینے کا حکم ہے، اسی طریقے سے حکم ہے جب روزے پر جاؤ تو روزے پہ جانے کے بعد اذن الدخول پڑھو. اور سید الشہداء کا اذن دخول اگر آپ اجازت دیں تو ایک عجیب جملہ ہے، اس میں خاص طور پہ لفظ کسی امام کے اذن دخول میں یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ ہو ایسا ہو جائے تو اندر جاؤ. اذن دخول پڑھو، دیٹس اٹ، آپ اندر چلے جائیں. سید الشہداء کی زیارت نامے میں لکھا ہے، ایک خاص پیراگراف پڑھنے کے بعد وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وَإِن وَجَدَ فِي قَلْبِكَ خَشْعٌ، اگر آپ اپنے دل میں خوف پاؤ، خشیت پاؤ، وَتَدْمَعُ عَيْنَكَ، اور اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، فَهِيَ عَلَامَةُ الْإِذْنِ فَادْخُلْ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى. حکم ہے کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھو حسین نے تمہیں زری پہ بلا لیا ہے. سیدھا پاؤں زری میں داخل کرو اور زیارت پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو. یہ آداب زیارت ہیں، ان آداب کو فالو کریں. اچھا، لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہی رکے ہوئے 2 دن 3 دن تو کہ جتنی بار جائیں اتنی بار اذن دخول پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی بار پہلی بار گئے تو آپ پڑھ لیں. میں اپنا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں جب بھی ایک دن میں بھی 3 بار جاتا ہوں، تینوں مرتبہ حضرت سید الشہداء کے روضے پر اذن دخول پڑھتا ہوں کہ اس کا اجر بھی ہے. اگر ایک بار بھی آپ پڑھ لیں گے تو کافی ہے، لیکن بہتر یہ کہ جتنی بار اس بارگاہ ملکوتی میں جائیں اذن دخول پڑھیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ دیگر ائمہ کی روضے پہ آپ جب جائیں تو وہاں پہ اذن دخول کی مطلب ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اجازت لے لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر ہم زیارات کی زمرے میں آتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اور باقی ائمہ علیہم السلام کی زیارت، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دیکھیے، ایک جملہ میں نے جو کہا تھا میں اپنی بات کو ریپیٹ بھی کر دوں. میں نے یہ عرض کیا کہ اذن دخول ہر امام کی زیارت کا ہے. اچھا، ہاں، بات میں یہ کر رہا تھا کہ سید الشہداء یا کسی بھی امام کے ذریعے پر اگر آپ دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ جا رہے ہیں تو میرا یہ کہنا تھا کہ اذن دخول کیا بار بار پڑھا جائے یا ایک ہی بار کافی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی بار جب آپ گئے کافی ہے، اب آپ بار بار جتنے 3 دن 4 دن وہاں رہ رہے ہیں. لیکن میں ایسا نہیں کرتا. میں ذاتی طور پہ اپنی پریکٹس بتا رہا ہوں کہ میں جتنی بار بھی روزے میں جاتا ہوں، فجر پڑھنے گیا یا مغربین، اذن دخول پڑھتا ہوں. ذرا سا ہے، پڑھنے کے بعد اجازت لے کر نہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. آپ نے پوچھا زیارت سید الشہداء اور زیارت باقی ائمہ کی زیارت. دیکھیے، کامل الزیارات 367 ہجری کی پہلی کتاب ہے جو زیارات کے موضوع پہ ابن قولب قمی نے لکھی ہے. اور تمام زیارات کی کتابیں جو نیچے تک لکھی گئی نا، ہمارے یہاں جو زائرین لے کر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہاتھوں میں کتابیں، ان تمام کتابوں کا ماخذ اصلی اور ماخذ اولی جو ہے وہ ابن قولب قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کامل الزیارات ہے. اور اتنی معروف کتاب ہے کہ ہمارے علماء نے اس کتاب کی توثیق عام کی. انہوں نے کہا اس کتاب میں جو کچھ ابن قولب نے لکھا ہے وہ ساری روایات الحمدللہ درست ہیں، صحیح ہیں. ٹھیک ہے، ان روایات کا اگر آپ مطالعہ کریں، سید الشہداء کی زیارت کا ایک عجیب اختصاص ہے. سبحان اللہ، عجیب اختصاص ہے. خصال شیخ صدوق میں ایک باب میں روایت موجود ہے، غالباً باب رابع میں روایت موجود ہے. جی، باب رابع میں، 4 باب میں ایک عجیب روایت یہ ہے کہ ان اللہ عوض الحسین 4 اشیاء بشہادت 4 اشیاء. اللہ نے شہادت کے بدلے امام حسین کو 4 چیزیں دی ہیں. سبحان اللہ. جو شہادت، دیکھیے شہادت امام علی کی بھی ہے، شہادت امام حسن کی بھی، ہر امام شہید ہے ہمارا الحمدللہ، لیکن جو حسین ابن علی کی شہادت ہے اس نے زمین آسمان کو لرزا دیا ہے. ان اللہ عوض الحسین بشہادت 4 اشیاء. اللہ نے حسین کو شہادت کی بس 4 چیزیں دی ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اجابت الدعاء تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ والائمۃ من ذریتہ ولا تعد ایام زائریہ من اعمارہم. یہ 4 خاصیتیں حضرت علی سے لے کر کسی امام کی زیارت میں نہیں ہیں جو صرف امام حسین کے. جو امام حسین علیہ السلام. نمبر 1، پہلا اللہ نے امام حسین کو اجر یہ دیا شہادت کے بدلے کہ حسین ابن علی کے گنبد کے نیچے کسی دعا کو اللہ نے رد نہیں کیا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا مولا علی کی گنبد کے نیچے دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں، رد نہیں ہوگی. ممکن ہے ٹل جائے، مصلحت ہو. گنبد حسین ابن علی کے نیچے جو مانگا جائے مقبول ہے. نمبر 2، والشفاء فی تربتہ.
حسین ابن علی کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. کسی امام کی قبر کی مٹی کو شفا کی نیت سے کھانا جائز نہیں ہے. میں نے لفظ بہت احتیاط سے استعمال کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کسی امام کی قبر کی مٹی میں شفا نہیں ہے. بالکل بالکل شفا ہے. کھانا صرف اور صرف امام حسین کی قبر کی مٹی جائز ہے. یہ خاصیت ہے. ورنہ ہر امام کی قبر کی مٹی کھا لی جائے تو امام حسین کی خاصیت نہیں, اسپیشلٹی نہیں ہے کوئی. نمبر 3 والائمۃ من ذریتہ. امام علی کی نسل میں سارے امام نہیں ہیں. امام علی کے سارے بیٹے امام نہیں ہیں. بڑا مقام ہے حضرت ابو الفضل العباس صلوات اللہ وسلم علیہ کا. امامت کا وہ جو عہدہ ہے سب دیکھتے ہو امام حسن کی اولاد میں امام نہیں گئے. سید الشہداء کی نسل میں 9 امام رکھے. 9 کے 9 امام سجاد سے حضرت حجت تک. یہ برکت ہے. چوتھی چیز لا تعد ایام زائری ہے من اعمارہم. جتنے دن زائر حسین کربلا میں زائر بن کے رہے گا اس کے وہ دن اس کی زندگی میں ایڈ کر دیے جائیں گے. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کربلا کے جنت ہونے کی, کیونکہ جنت میں جانے کے بعد موت نہیں ہے, بڑھوتری ہی بڑھوتری ہے. سبحان اللہ. تو سید الشہداء کی زیارت کا بے تحاشا اجر ہے, بے تحاشا اجر ہے. اور اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی ائمہ کی زیارات کم سمجھی جائیں. ان کا اپنا مقام ہے, ان کا اپنا مقام. سبحان اللہ. بات سے بات نکل رہی ہے قبلہ. ابھی آپ نے کہا کہ جنت کا ٹکڑا بھی ہم لوگ مانتے ہیں کہ کربلا ایک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک حصہ ہے. تو اس کی کیا دلائل ہیں, اس کی کیا؟ دیکھیے اس کی روایات موجود ہیں. اسی کامل الزارات میں ایک روایت یہ کہ انا موضع قبر الحسین ما بین الارض والسماء مختلف الملائکہ و ترع من ترعۃ الجنہ. معصوم فرماتے ہیں قبر امام حسین کی جگہ زمین و آسمان کے درمیان جو پورا پوائنٹ ہے فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. اور فرمایا جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. سبحان اللہ. جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. یہ کیا اعجاز دیا کہ جسے تم نے پیاسا شہید کیا تھا ہم نے اس کی جگہ کو جنت کی نہر قرار دیا. ایک بات. اسی طریقے سے ہمارے پاس روایات یہ ہیں کہ وہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے فرمایا کہ اس میں ملائکہ کا اترنا جانا آنا جانا لگا رہتا ہے. فوجن یصعد و فوجن ینزل. ایک گروہ اترتا ہے ایک گروہ جاتا ہے. اور ایک حوالہ اور محفوظ فرما لیں, شیخ عبد القادر جیلانی جو اہل سنت کے روحانی مرشد کہے جاتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے, ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. ایک روایت کے لیے میں نے پوری کتاب صرف خریدی تھی. اس کتاب میں ایک روایت یہ ہے کہ سید الشہداء کی زیارت شہادت کے دن سے لے کر آج تک ان کی قبر پر 70,000 فرشتے گرد آلود غبار بالوں میں ان کے دھول اور مٹی اور گریبان چاک اسی حالت سے سید الشہداء کی قبر پہ 70,000 فرشتے 61 ہجری سے آج تک رو رہے ہیں. ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں نا رونا بدعت ہے, یہ فرشتوں کو کسی نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت کیوں انجام دے رہے ہو. فرشتے اللہ کے حکم سے 70,000 گریا کر رہے ہیں وہاں پر, اور فرمایا کہ قیامت تک وہ فرشتے گریا کرتے رہیں گے وہاں. جیسے بات یہاں تک ہے کہ آپ نے برادران کی کتاب سے اس کا ایک حوالہ دیا, تو کیوں کہا جاتا ہے, کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رونا بدعت ہے, یا آپ روتے ہیں تو یہ صحیح نہیں کرتے, اور کیا وجہ ہے, مطلب اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ پا رہے؟ دیکھیے اب اگر آپ اس پہ بات کریں گے مسلسل کہ رونا کیوں اور کیا کیسے, یہ تو ایک پورا مستقل موضوع ہے, لیکن میں جواب کی حد تک آپ کے جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں. دیکھیے بہت ساری روایات ذہن میں ہیں, اس میں چند ایک بیان کرتا ہوں کہ یہ جو رونا ہے نا, دیکھیے رونے کا تعلق ہوتا ہے دل سے. جو بات آپ کے دل پہ لگتی ہے آپ کی آنکھ سے آنسو آتا ہے, بے شک آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونے کا تعلق مذہب سے تو نہیں, مذہب سے تو نہیں ہے, بالکل دل سے تعلق ہے. جس کے دل پہ لگے گا وہ روئے گا. بے شک. آپ اگر کسی ویسٹ میں رہنے والے کو کوئی پمفلیٹ دیتے ہیں سید الشہداء کی سیرت کا, وہ رو رہا ہے تو وہ کیا کوفے کا تھا یا اس نے امام حسین کو مارا تھا, وہ تو کبھی اس کانٹینٹ سے باہر بھی نہیں کیا ہوا نکل کر. بے شک ایسے وہ کیسے رو رہا ہے, اس کے دل پہ وہ واقعہ لگا ہے. امام حسین پہ نہ رونا دل کے شقی ہونے کی دلیل ہے. اور حدیث میں ہے آنسوؤں کا خشک ہو جانا, آنسوؤں کا نہ آنا حسین ابن علی کے مصائب سن کر قساوت قلبی کی دلیل ہے کہ اس کا دل اتنا قساوت القسی ہو چکا ہے, اتنا سخت ہو چکا ہے اس کا دل, اور اس کے ایک سبب گناہوں کا سبب ہے. گویا جو حسین پہ نہیں رو پا رہا وہ بدعت چھوڑے, وہ یہ طے کر لے کہ اتنا گنہگار ہو چکا ہے, گناہوں سے پلید ہو چکا ہے کہ خدا بند متعال نے اس سے رونے کی توفیق چھین لی ہے. رونا بندگی کی دلیل ہے. پیغمبر اکرم اپنے رب کی یاد میں گریہ فرمایا کرتے تھے. بے شک. چنانچہ بہت سے دلائل اس حوالے سے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رونا ایک ایسی سعادت ہے.
ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ہمیشہ اللہم اجعلنا من الباکین فی عزائل حسین، اللہ ہمیں غم حسین میں ہمیشہ رونے والا بنا۔ چنانچہ غم حسین کے اندر گریہ کرنا یہ عین سنت پیغمبر ہے، عین سنت پیغمبر ہے کہ جب پیغمبر نے شہادت کی خبر سنی ففاضت عیناہ، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، ففاضت عیناہ، آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اور جملہ معلوم ہے کیا ہے؟ صحابی نے جب دیکھا پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ہیں تو پیغمبر سے پوچھا ماذا، تم کی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا لا املکو عینی، مجھے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہا، میں نے وہ واقعہ سنا اور میں رو پڑا۔ یہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے جب شہادت سے پہلے رونا بدعت نہیں ہے تو شہادت کے بعد رونا بدعت کہاں سے ہو گیا؟ ایک جملہ اور بات بیان کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا شہادت پہ رونا بدعت ہے، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ان بے وقوفوں سے گزارش یہ ہے کہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تھے ان کو شہید مانتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے؟ بالکل آپ تو مانتے ہیں، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ ان سے پوچھ رہا ہوں جو اور واہ کی باتیں کر رہے ہیں نا آج کل، ان سے یہ پوچھ رہا ہوں حضرت حمزہ شہید تھے کہ نہیں؟ ان کا جواب آئے گا ہاں۔ مجھے بتائیے جب حمزہ شہید تھے، سلیمان ندوی نے اپنی سیرت رسول میں لکھا ہے، شبلی نعمانی نے اپنی الفاروق میں لکھا ہے، ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور آئے میدان سے احد کے، دیکھا انصار کی عورتیں اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں، حضور نے کا لفظ کھینچا، فرمایا من حمزۃ لا بواکی لہو، فرمایا ہائے حمزہ پہ کوئی رونے والی نہیں ہے۔ تو کوئی پوچھے یا رسول اللہ حمزہ تو شہید ہوئے، آپ شہید پہ رونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ روایات میں یہ ہے کہ انصار کے مردوں نے گھر میں جا کر کہا اپنے مردوں کو رو رہی ہو، شہیدوں کو رو رہی ہو، سب اٹھو پیغمبر کے گھر جاؤ، ان کے چچا کو رو جا کر۔ حمزہ کے گریے میں، حضرت حمزہ کے گریے پہ عورتیں رونے آئیں، جب رونے لگیں، جب جانے لگیں تو پیغمبر نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ان رونے والیوں پر رحم نازل فرما۔ تو رونا بدعت تھا تو بدعت والوں پر رحم کی دعائیں کب سے ہونے لگیں؟ تو ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دیا جائے پہلے، اس کے بعد پھر آپ کو مزید دلائل بھی دیں۔ بالکل سبحان اللہ۔ زیارت کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں، صرف آخری اس پروگرام کا آخری سوال اس پوڈ کاسٹ کا، کہ صرف آخری سوال یہ کہ زیارت کی دنیاوی اور اخروی کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ سوال ہی آپ کا کرنا بتا رہا ہے کہ چونکہ ہم ظاہر ہے کہ دنیا کا حصہ ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، ہم مادی لوگ ہیں، تو ہم فوراً چیز میں سوچتے ہیں کہ اس کا ظاہری فائدہ کیا ہے، ابھی کیا ملے گا مجھے، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات دل میں آ جاتا ہے کہیں۔ بالکل، تو آپ کا سوال گویا کہ اس کی عکاسی ہے، نمائندگی ہے اس جذبے کی۔ تو دیکھیے سید الشہداء کی زیارت کے لیے خاص طور پہ لفظ ہے، میرے 5 امام فرماتے ہیں مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین، 5 امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو زیارت امام حسین کا حکم دو کہ جائیں۔ کیوں؟ آپ کے سوال کا جواب، فإن اتیانہ یزید فی الرزق، کیونکہ ان کا زیارت حسین پہ نا رزق بڑھاتا ہے۔ رزق کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے؟ دنیا سے، جب تک زندہ ہے۔ بالکل۔ و اللہ ہو کر و یزید فی اعمارہم، ان کی عمر بڑھاتا ہے۔ عمر کا تعلق یہاں سے یا قیامت سے؟ قیامت میں سب تو 30 سال کے جوان ہو کے جائیں گے انشاءاللہ ہم جنت میں، عمر کا تعلق بھی یہاں ہو گیا۔ وَيَدْفَعُ عَنْكُمْ 70 مَيْتَةَ سُوءٍ، حسین ابن علی کی زیارت پہ آنا 70 قسم کی بری موتیں دور کرتا ہے۔ تینوں چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ اس کے علاوہ کئی روایات ہماری کتابوں میں ہیں کہ روایات میں یہ آیا کہ پروردگار حادثات سے محفوظ فرماتا ہے، رزق بڑھتا ہے، اولاد کی برکت ہوتی ہے، معاملات آسان ہوتے ہیں۔ ملائکہ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جب ایک زائر واپس آتا ہے نا، اللہ اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگاتا ہے، اس سے کہتا ہے تو اس کی حراست کرتا رہے، ہر وقت اس کو کارڈن آف کر کے رکھ، اس کو سیف رکھ۔ وہ فرشتہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے پروردگار یہ بیمار ہو گیا کیا کروں؟ کہتا ہے اس کی شفا کی دعا کر۔ جب یہ کوئی نیکی کرتا ہے تو فرشتے سے اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دعا کر۔ جب یہ زائر مر جاتا ہے وہ فرشتہ قبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے پروردگار اب مجھے کیا حکم ہے؟ آواز آتی ہے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قبر پہ بیٹھ اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کر، تاکہ قیامت میں تیری کی ہوئی دعائیں کا اجر اسے ملے۔ یہ زائر حسین کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ خداوند متعال ہم سب کو دنیا آخرت میں امام حسین کی زیارت اور ان کی شفاعت نصیب۔ الہی آمین، الہی آمین۔ دوش رسول پاک سے پوچھیے رفعت حسین، حق کی نظر میں دیکھیے جلوائے عظمت حسین، کہیے بقائے حریت رہنے عنایت حسین، دی کی زبان حال سے سنیے حکایت حسین۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ظفر عباس کو اجازت دیجیے، پروگرام آئین ستاری سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔